وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا۔ یہ ایک سفر کی حالت میں لین دین کا معاملہ کون سے قاعدے ضابطے کے ساتھ کیا جانا چاہیے شریعت کے دستور کے مطابق، اس کا 283 نمبر سورہ بقرہ شریف کی آیت کے اندر حکم جاری کیا گیا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر ہو تم حالت سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، گزشتہ آیت کے اندر 282 نمبر کی آیت کے اندر حکم دیا گیا تھا کہ تحریر بنا لو، اور تحریری طور پہ معاہدہ جو ہے یہ قابل اطمینان بات ہے تمہارے لیے۔ سفر کی حالت میں یقیناً لکھنا لکھانا ایک مشکل ترین مرحلہ ہے، اور پھر اس طرح گواہوں کا ڈھونڈنا یہ اور مشکل ترین مہم ہے۔ تو اس سلسلے میں باری تعالیٰ نے حکم جاری فرمایا کہ اگر وہ سلسلہ نہ کر سکو اور سفر کی حالت میں سفر کی دشواریاں بھی قریب قریب ہوں اور پھر لکھنے والا بھی نہ پاؤ، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، کوئی کاتب نہ موجود پاؤ، فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، تو قبضے کے اندر کسی چیز کو گروی رکھوا دو، گروی دے دو، یعنی کسی کے قبضے میں کوئی رہن رکھوا دو، کوئی چیز گروی رکھوا دو۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ، پس جب اعتماد آ جائے بعض کو، بعضاً بعض پر، یعنی اجنبیت ختم ہو جائے اور شکوک و شبہ ختم ہو جائے اور تمہیں اطمینان قلب حاصل ہو جائے، ایک دوسرے کو اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو تحقیق کے بعد کہ نہیں بندے کا معاہدہ ٹھیک ہے اور ہم نے صحیح بندے سے معاہدہ کیا ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو لوٹا دو وہ چیز جو تم نے امانت رکھوائی اس کے اہل کو، یعنی جس بندے نے امانت رکھوائی تھی۔ رہن کون رکھواتا ہے؟ جو قرضہ لیتا ہے، اور کس کو قبضہ دینا ہے، کس کے پاس رہن رکھوانا ہے؟ جس نے قرضے کی ادائیگی کرنی ہے، یعنی جس نے قرضہ دیا ہے، میں قرضہ لینے والا ہوں اور ایک میرا مد مقابل ہے وہ مجھے قرضہ دے کر مجھے سپورٹ کر رہا ہے، تو چیز گروی مجھے رکھوانی ہے، اس کے پاس میں جب چیز رکھواؤں گا تو اس کو قبضہ حاصل ہو جائے گا، اور اس نے وہ میری قبضے میں رہن میں رکھوائی گئی چیز کا تحفظ کرنا ہے، اس کو یقینی بنانا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور جب شک شبے والی یا سفر والی پوزیشن ختم ہو گئی، مثلا سفر ختم ہو گیا اور پتہ ہے اس کا یہ مکان ہے، ٹھکانہ ہے، یہاں پہ کاروبار کرتا ہے، اس کا تو فلاں یہاں پہ بھائی بھی رہتا ہے، یہاں اس کا گھر بار ہے، کاروبار کے سلسلے میں اس کا آنا جانا یہاں پہ رہتا ہے، ایک تعارف نکل آیا، اجنبیت ختم ہو گئی، باطمینانی کی کیفیت ختم ہو گئی۔ یہ مطلب ہے، ویسے آمینہ کا لفظی معنی ہوتا ہے جب تم امن پالو، یعنی امن کا معنی کیا ہے؟ دل کی تسلی یہاں مراد ہے۔ یہاں وہ جنگ والا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو جس کو حالت جنگ کہا جاتا ہے اور اس کے مد مقابل لفظ بولا جاتا ہے، جنگ کی حالت میں ہو یا امن کی حالت میں ہو، یہ وہ والا امن نہیں ہے۔ اس امن کا معنی ہے دل کا اطمینان، دل کا پرسکون ہونا، تسلی ہو جائے ٹھیک ٹھاک۔ تو پھر کیا کرے وہ بندہ جس کو قبضہ دیا تھا، گروی چیز رکھوائی تھی، وہ ہماری امانت کو واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرتا رہے وہ اپنے رب سے، یہ نہ ہو کہ چیز گروی رکھوائی تھی کسی اور ذہن کے ساتھ اور اگلے نے استعمال کر لی، یا اس کے ساتھ معاملہ ایسا کوئی کر لیا کہ چیز کی جو امانت رکھوائی گئی تھی گروی کے طور پہ، اس کے اندر کوئی اس کا تقدس پامال ہوا، عظمت پامال ہوئی، یا اس سلسلے میں اس کو کوئی توڑ پھوڑ کا شکار کر لیا اس چیز کو، آدھی ہمارے پاس پہنچی ٹوٹی پھوٹی چیز، آدھی جس کے پاس گروی رکھوائی گئی تھی اس کے پاس پہنچی، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کہتی ہے جس طرح اپنی امانت کا تحفظ ممکن بناتے ہو، تمہارا اسی طرح سے تحفظ ہونا چاہیے اس کی امانت کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم نہ چھپاؤ گواہی کو، اگر کوئی گواہ بھی ہو تو اس گواہی کو نہیں چھپانا چاہیے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جس نے چھپایا اس کو یعنی گواہی کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو پس وہ دل کا اصلی گناہ گار ہے۔ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل اصل میں چور ہے، یعنی وہ دل کا کھوٹا ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ دل کا اصلی کھوٹا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے نا، یہ
کہ سفر کی حالت میں یہ اس طرح کا چیز کا گروی رکھوانا ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ بعض ائمہ نے تو یہ فرمایا قرآن کے اس دستور کے مطابق یہاں پہ شک یہ ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، پہلے شرط آ گئی کہ سفر کی حالت میں ہو تو یہ کچھ کر لو۔ اب آیت کی روح سے دیکھیں بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ سفر میں اس طرح گروی چیز رکھوانا یہ دین کا حکم ہوگا، لیکن حدیث پاک سے ایک اور ثابت ہے۔ حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہے، آگے گنجائش نکلتی ہے، سفری حالت کے بغیر بھی دشواری کوئی کسی قسم کی نہیں، گھر میں موجود ہیں اور لکھت پڑھت بظاہر نہیں ہو سکتی، تو کہتے ہیں یار مجھے قرضہ دے دو اور مجھے اس چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، یہ دے دو اور یہ چیز گروی رکھ لو امانتاً، اور جب میں لوٹاؤں گا تمہیں تو یہ چیز مجھے واپس کر دینا۔ جیولری وغیرہ رکھوا دی، سونا چاندی وغیرہ رکھوا دیا، کوئی اور چیز رکھوا دی، کوئی اپنی گاڑی رکھوا دی، کوئی اپنا مکان گروی رکھوا دیا، تو یہ حدیث کی روح سے یہ ثابت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا معاملہ کیا کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے سا ایک وزن ہوتا ہے عربی کے اندر، تو اس 20 سا کے وزن کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خریدے تھے، یعنی ایک جنس اجناس ہوتی ہے غذائی اجناس جو، جس کو گندم کے مقابلے میں عرب کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، تو یہ جو وغیرہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سا کے وزن کی مقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہودی سے بطور ایک چیز گروی رکھوائی تھی، کیا زرہ گروی رکھوائی تھی، اور اس کو کہا تھا میرے گھر والوں کی ضروریت کے لیے، خوراک کے لیے، غذا کے لیے تم مجھے 20 سا جو ہے نا وہ جو دے دو، ادھار دے دو۔ تو چونکہ یہودی تھا اس کے اعتبار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بخوشی برضامندی اس کے تقاضے کے بغیر اپنی ذرہ جو ہے وہ اس کی گروی رکھوا دی، انڈر رکھوا دی، اس کو قبضہ دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، آپ کی وہ ذرہ اسی کے پاس قبضے میں رہی۔ اب قبضے میں رکھے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے چیز لوٹا دوں تو فابہا، اگر نہ لوٹا سکوں تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو۔ بعض ائمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں، بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جو چیز گروی رکھوائی جائے گی کیا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ائمہ فرماتے ہیں اگر وہ سواری ہو تو بعض ائمہ کے نزدیک اس سواری اگر وہ دودھ والی ہو تو اس سواری کا دودھ دونا جائز نہیں ہے، اس کے پاس تو امانت ہے چیز میں اصل ملکیت تو ہمارے پاس ہے، تو اس کو تو ہم نے عارضی طور پہ قبضہ دیا ہوا تھا، ملکیت دی ہوئی تھی کہ ہم واپس لوٹائیں گے تو یہ سواری یا یہ چیز جو آپ کی ملکیت میں دے رہے ہیں عارضی طور پر یہ ہماری طرف لوٹا دینا، چیز آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ تو دودھ کا استعمال کرنا یا سواری کے اوپر سوار ہونا یہ سواری سے نفع کمانے کے مترادف ہے کہ اس نے فائدہ اٹھایا۔ بعض ائمہ کے نزدیک، ائمہ فقہ کے نزدیک یہ فائدہ اٹھانا، یہ نفع اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مکان ہے، مکان میں وہ رہائش رکھ لیتا ہے، اس کو مکان 2 مرلے 4 مرلے گروی میں دیا تھا، یہ آپ کے قبضے میں ہے، جب چیز واپس کریں گے پیسہ نقدی آپ کی چیز آپ کو واپس ہوگی، آپ مکان ہمیں واپس دے دیجیے گا۔ اس نے اپنے بال بچے لے کر یا کوئی اپنے رشتہ دار اعزا اقربا کو وہ رینٹ پہ دے دی، چڑھا دی، اور اس نے کہا یہ چونکہ میرے پاس مکان ہے، گروی میرے پاس کسی نے رکھوایا ہوا ہے، لہٰذا میں اس کا نفع استعمال کر سکتا ہوں، تو بعض ائمہ نے اس کی اجازت نہیں دی، فرمایا وہ تو ہے اس کی امانت۔ تو بعض جو ہے نا امام شافعی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا یہ جائز ہے، لیکن چونکہ اس میں ایک حد تک رسک بھی ہے۔ رسک کیا ہے کہ آپ نے رکھوایا تھا صحیح سالم مکان میرے پاس گروی، اور میں نے اس میں خود ذاتی استعمال اس میں شروع کر دیا، رہائش رکھ لی یا کسی کو رکھوا لی، رینٹ پہ دے دیا، تو اس کے استعمال کی وجہ سے اس چیز کی اصلیت کے اندر فرق آ جائے گا، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، کوئی مطلب چونا کلی، کوئی پلستر ہوا ہے، کوئی پینٹ ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے در و دیوار کے اندر کچھ نہ کچھ تو فرق آئے گا نا، تو اس لیے اس کے استعمال کی کچھ ائمہ نے مخالفت فرمائی ہے۔ باقی یہ سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ معاملہ، اگرچہ آیت کے شروع میں سفر کی قید ہے، لیکن حدیث پاک کی روشنی میں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل شریف کی روشنی میں جب گہرائی میں جا کے بالتحقیق دیکھا جائے گا قرآن و سنت دونوں کا معاملہ، اور یاد رکھیں قرآن کے برعکس حدیث نہیں ہو سکتی، حدیث کے برعکس قرآن نہیں ہو سکتا، تو دونوں میں موازنہ ہے۔ حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے، آپ کا فرمان ہے، سنت ہے، اور قرآن باری تعالیٰ کا حکم ہے، تو باری تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی منشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے برخلاف نہیں ہو سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل وہ رضا الہی کے تابع ہوتا ہے، تو اس لیے یہ نہیں کہنا کہ قرآن نے تو اس کی اجازت نہیں دی، تو پھر معاذ اللہ یہ پھر سیدھا فتویٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جا لگے گا
کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس آیت کا اگر سفر کے ساتھ ہی اختصاص تھا، مخصوص تھی یہ آیت، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو دوسری چیز ثابت ہو رہی ہے. تو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آیت کے اگینسٹ چلے گئے؟ تو اس طرح نہیں ہوتا. تو اجازت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کیا. سفر کی حالت میں یہ کر لیں تو مستحب ہے، کار ثواب والا کام ہے، وگرنہ اس کے علاوہ بھی اس کی اجازت نکلتی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو اس کو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، نفسوں میں ہے، یعنی نفس سے مراد یہاں پہ دل ہے. دل کے اندر کوئی چھپی ہوئی بات تھی، اس کو تم ظاہر کر دو، خود شو کر دو، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو جانتا ہے. او تخفوہ، یا اس کو چھپا لو. ظاہر میں کچھ اور میں بیان کر رہا ہوں، دل کے اندر کوئی اور چور بیٹھا ہے، دل کے اندر کہتا ہوں، دل کے اندر ریاکاری ہے، دل کے اندر بغض ہے، حسد ہے، اور ظاہر میں مومن بن کے، مومن کا لبادہ اوڑھ کے، علمی لبادہ اوڑھ کے، وقار کا، ادب کا، عظمت کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھا ہوں. تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ دونوں حالتوں کے اندر تم ظاہر کر دو یا کسی کو بھی نہ بتاؤ، چھپاتے رہو ساری زندگی. یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں معاملوں میں تم سے حساب لے لے گا. یعنی وہ اپنی رب قدیر ذات جو ہے وہ اپنی قدرت کا بیان فرما رہی ہے کہ یہ انسانوں کے معاملات ہوتے ہیں کہ ظاہر کر دو تو بندہ جان لیتا ہے اور چھپا لو تو بندہ بے خبر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یا بخش دے گا مستقبل کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، فعل مضارع ہے. بخش دے گا اللہ تعالیٰ لمن یشاء، جس کو چاہے گا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا یعنی سزا دے گا جس کو چاہے گا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قدرت رکھنے والا ہے. اب یہ دیکھیں آیت کی ابتدا میں بڑے غور طلب لفظ ہیں. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے. ظاہری بات ہے جو بھی پکا سچا مومن ہے اس کو تو اس بات سے اختلاف نہیں، لیکن نقطہ باریک سا یہاں پہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی بات کی گئی. ویسے تو پوری کائنات اللہ کی ہے، چرند پرند اللہ کے ہیں، عرش اللہ کا، کرسی اللہ کی، تمام فرشتے اللہ کے، تمام انبیاء اللہ کے، قرآن مجید اللہ کا، بیت اللہ شریف اللہ کا، عبادت اللہ تعالیٰ کی، ادب، حیا، ایمان ہم سب کا اللہ کے لیے. اللہ نے بقیہ چیزوں کا ذکر نہیں کیا. تو کیا اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے معاذ اللہ کے آسمان اور زمین تو اللہ کے ہیں تو باقی چیز غیر اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی ہے؟ اگر ظاہری بات ہے کہ باقی چیز بھی اللہ کی ہے، سارا جہان اللہ کا ہے، تو پھر میرے مالک کائنات رب قدیر نے، رب حقیقی، رب لم یزل نے صرف اس آیت کے اندر زمین اور آسمان کا کیوں تذکرہ کیا؟ دوسری چیزیں بھی یقیناً اللہ کی ہیں نا، تو پھر اللہ نے ذکر کیوں نہیں فرمائی؟ ان کا تذکرہ نہ کرنا اور زمین و آسمان کا تذکرہ خصوصی اسپیشل طور پہ کرنا، یہ کس بات کی نشاندہی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ بندے کی سوچ چونکہ ظاہر میں نیلی چھت کی طرف، آسمان کی طرف، یا زمین، کائنات، روئے زمین، چہل پہل کے معاملات، یہ اس طرف ہی جا سکتی ہے. ہماری عقلیں ایک لمٹ کے اندر ہے نا، ہماری عقلیں بڑی محدود ہیں، لا محدود نہیں ہیں. ہماری عقلیں وسیع نہیں ہیں، بہت زیادہ، ان میں وہ وسعت نہیں ہے جو رب قدیر کی قدرت کے اندر وسعت ہے. ہم یا اوپر دیکھتے ہیں یا نیچے دیکھتے ہیں، یا چلنے والوں کو دیکھتے ہیں یا اڑنے والوں کو دیکھتے ہیں. اڑنے کا معاملہ آسمانوں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اور چلنے کا معاملہ، دوڑنے کا معاملہ، بھاگ دوڑ، رفتار کا معاملہ زمین کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کے مطابق اس کو اشارے سے بتایا کہ یہ تیری نظر اٹھے یا جھکے. جھکے تیری نظر تو زمین کی طرف جائے گی، اٹھے تو آسمان کی طرف جائے گی. یہ اللہ کا ہے. اب آسمان سے لطیف سا اشارہ مراد اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر والی چیزوں کا بھی مالک ہے، اور زمین سے اشارہ لطیف سا یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نچلی چیزوں کا بھی مالک ہے. زمین ایک تو نہیں ہے، آسمان ایک تو نہیں ہے، 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان ہیں. مطلب یہ کہ ہم جہاں پہ بیٹھ رہے ہیں اس سے نیچے بھی زمینیں اور آسمان ہیں تو ان کا بھی مالک اللہ ہے، اور اس نیلی چھت سے اوپر بھی آسمان اور زمینوں کا جہان آباد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے. رہا معاملہ عرش اور کرسی کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. لیکن وہ چیزیں چونکہ ہماری محدود سے، عقل کی بساط سے غیر حاضر ہیں، اور اسی طرح فرشتے غیر حاضر ہیں، اسی طرح قبر کا عذاب غیر حاضر ہے. ہم نے اس کو دیکھا ہوا نہیں ہے، ہم نے کبھی کسی فرشتے کو نہیں دیکھا، ہم نے قبر کے عذاب کو، قیامت کے آنے کو نہیں دیکھا، ہم نے موت کو نہیں دیکھا، موت نظر آنے والی چیز نہیں ہے، ہم نے روح کو نہیں دیکھا، روح نظر آنے والی چیز نہیں ہے. عرش کو ہم نے نہیں دیکھا کبھی، کرسی کو ہم نے نہیں دیکھا، لوح کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، قلم کو ہم نے نہیں دیکھا،
حتیٰ کہ ہم نے تو تورات کی زیارت نہیں کی، انجیل کی زیارت نہیں کی، زبور کی زیارت نہیں کی، تو جو چیزیں ہماری عقل سے دور تھی نا، سوچ سے باہر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ نہ کر کے انسان کو آسانی دی. اس کو اگر انسان یہاں پہ ذکر ہوتا اور بندے کو وہ نظر نہ آتی تو ساری زندگی بندے کی جو ہے نا وہ انتظار میں رہتا، بندہ اس آس پہ، اس امید پہ زندگی گزارتا. اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ چیزیں ہیں، اور جو کچھ اللہ کے لیے ہے وہ میں ساری چیزیں دیکھ ہی نہیں سکا. تو اللہ پاک نے صرف 2 چیزوں کی بات فرمائی. حقیقت میں للہ ما فی العرش بھی مانا اسی کے اندر پوشیدہ ہے، اللہ ہی کے لیے جو کچھ عرش میں ہے. للہ ما فی الکرسی جو کچھ ہے، للہ ما فی القرآن، للہ ما فی بیت اللہ جو کچھ بھی بیت اللہ کے اندر ہے وہ سارے جہان، للہ ما فی الصلاۃ جو کچھ نماز میں ہے یہ سارا اللہ کا ہے. یعنی جو کچھ بھی ہے نا کائنات میں روئے زمین پر یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ ظاہر کر دو تو اس کو اللہ جانتا ہے. جیسے بندہ نماز کے اندر اونچی آواز سے قرات کرتا ہے یا نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے تو حرکات و سکنات کے اندر میرے رکوع کو آپ بھی دیکھتے ہیں، یہ ظاہر ہے میرا، اور سجود کو بھی دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے قیام کو دیکھ رہا ہوں، آپ کا مسجد کی طرف آنے کو دیکھ رہا ہوں، جانے کو دیکھ رہا ہوں، کسی محفل میں بیٹھے ہیں اس کو دیکھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اس کو سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. ظاہر میں جہاں جہاں اللہ کی عبادت کا، قرآن کی تلاوت کا، نیکی کا، قربت کا، محبت کا یہ تسلسل، یہ جہان آباد ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے بڑی ذات ہے، وہ خالق ذات ہے، وہ تو نقص سے، عیب سے، کمی سے، خامی سے، کمزوری سے، محتاجی سے پاک ہے، تو لہٰذا وہ بہتر اندازے سے جانتا ہے. لیکن دل کے اندر جو دوسری بات ہے نا، کئی لوگ جس طرح کے اپنی سخاوت کی تشہیر کرتے ہیں یا نمود و نمائش کرواتے ہیں، بار بار مرکز نگاہ بننا ان کو اس کے اندر لالچ ہوتا ہے، ایک تما ہوتی ہے دل کے اندر کہ شاید کہ پتہ نہیں، جیسے میں نے پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ حاضری لگے یا نہ لگے تو 2 بول بولے جائیں ہمارے نام کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صحیح اہل ایمان ہے نا وہ تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے اشارہ سمجھ گئے ہیں. وہ تو چھپانے کو بھی عیب سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے کچھ نہیں چھپ سکتا، دنیا کے ہر کیمرے سے ہر چیز چھپائی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ قدرت والا جو کیمرہ ہے نا اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی، مخفی نہیں رہ سکتی. بندہ چھپاتا رہے ساری زندگی وہ چھپ نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو ہماری نظروں میں، نظر انسانی میں جو چیز پوشیدہ ہے نا، جیسے فرشتے عذاب قبر، اللہ تعالیٰ سے تو وہ بھی چیزیں پوشیدہ نہیں ہیں. تو ہم چھپائیں تو وہ کیسے چھپ سکتا ہے؟ وہ کبھی نہیں چھپ سکتا. اس سے مراد کیا ہے کہ جو کچھ بھی چھپاؤ تم، اس سے مراد ہے قلبی چیزیں. دل کے اندر بعض اوقات توکل پیدا ہوتا ہے نا، بعض اوقات امید پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے جس کو خشیت الہی کہتے ہیں، خوف خدا کہتے ہیں. بعض اوقات لالچ پیدا ہوتا ہے، ہرس پیدا ہوتی ہے. غیبت بھی ایک جو حسد بھی جو ہے نا یہ ایک قلبی معاملہ ہے، اور بغض عداوت یہ بھی ایک قلبی معاملہ ہے. میں آپ سے پیار کرتا ہوں کیونکہ میرا دل چاہتا ہے، آپ کی محبت کے لیے میرا دل جو ہے وہ دوڑتا ہے، میرا دل پسند کرتا ہے، یہ میرا قلبی معاملہ ہے. یہ آپ سے خفیہ ہے، پوشیدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں. میں آپ کی عدم موجودگی میں آپ سے بغض رکھتا ہوں یا موجودگی میں بھی بغض رکھتا ہوں، آپ کو تو اس سے خبر نہیں ہوتی جب تک میں کوئی بولوں نہ بغض کے، عداوت کے، حسد کے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ دل کے اندر جو معاملات منسلک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے واقف ہے. تکبر بھی اسی چیز میں آ جائے گا، حسد بھی اسی چیز میں آ جائے گا، دشمنی، محبت، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جائیں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں جو ہے نا، ایک بخل، کنجوسی، دل کا کمزور ہونا، دل کا کھلا ڈولا نہ ہونا، بخل جو ہے، اور ایک تکبر. فرمایا یہ بندے کبھی جنت میں نہیں جا سکتے. ہر بندہ جنت میں جا سکتا ہے، یہ بندے جنت میں نہیں جا سکتے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو تکبر بندے کرتے ہیں نا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو بڑائی ہے یہ میری چادر ہے، اور یہ جو عظمت ہے یہ میری ازار ہے. ازار کا ویسے انسان کے ترجمے کے اعتبار سے کریں نا تو تہمد والی چادر جو ہوتی ہے نا، تہمد، یہ اس کو کہتے ہیں جو ہمارے بزرگ استعمال کرتے ہیں. تو ازار، اللہ تبارک و تعالیٰ تو لباس سے پاک ہے، جسم نہیں اس کا لباس. تو تہمد وغیرہ تو جسم ڈھانپنے کے لیے چیزیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو مجسمے سے پاک ہے. تو سمجھانے کے لیے، انسانی عقل کو یہاں پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایزار کی مثال دی. فرمایا بڑائی جو ہے وہ میری چادر ہے، اور عظمت جو ہے یہ میری ایزار ہے. اور جس نے ان دونوں کو اپنایا میں اسے جہنم میں عذاب دوں گا، یا بروز محشر اسے عذاب دوں گا.
مطلب یہ کہ یہ جو میں کا لفظ ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے. جب باری تبارک و تعالیٰ کو مان لیا کہ وہ خالق ہے تو پھر ساری چیزیں اسی کے حوالے. جب بندے کی میں نہ مرے نا تو پھر کچھ بھی کام نہیں آتا، حتیٰ کہ علم بھی کام نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اپنی احادیث کے اندر ارشاد فرمایا علماء جو ہے نا وہ بھی بعض اوقات کسی شکنجے میں پھنس جاتے ہیں. ایک حب دنیا جاہ و جلال، مجھے مرتبہ ملے، میری لوگ قدردانی کریں، اور ایک بڑائی کے اندر مرکز نگاہ ہونے کو. تو یہ علماء بھی ایسے جال ہیں شیطان کے کہ شیطان کہتا ہے آپ کو مرکز نگاہ بنا دوں گا، آپ یہ کام کرو، یہ عمل کرو. تو اس وجہ سے علماء بھی پھسل سکتے ہیں بعض اوقات. تو عام بندہ پھر کتنا مطلب اس کو چلاکی کے ساتھ شیطان جو ہے وہ اپنا شکار کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ. سارے جو گناہ ہیں نا یہ بعد کی باتیں ہیں. دنیا کی محبت، اب دنیا میں بظاہر کہتا رہوں، ظاہر کرتا رہوں میں دنیا سے پیار نہیں کرتا، میں مال و دولت کو کوئی وقت نہیں دیتا. ہو سکتا ہے اندر میرے چور بیٹھا ہوں، آپ مجھے 10-20 ہزار لا کر دیں تو میں دین کے مسئلے کو بھی الٹ پلٹ کر دوں، کیونکہ میں دنیا سے اگر پیار کرنے والا ہوں تو یہ اندر کی چیز ہے، دنیا کی محبت بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت یہ تمام خطاؤں کی، گناہوں کی جڑ ہے. دنیا کی محبت نہ آئی نا تو پھر اللہ کی محبت آئے گی، دین کی محبت میں بندہ سچا ہو جائے گا. اور اگر دنیا کی محبت آ گئی نا کسی حوالے سے تو پھر اوپر سمجھیں کہ لیبل رہ سکتا ہے دین کا، لیکن روحانی طور پہ بندے کا دین ختم ہو جاتا ہے. کلمہ ایمانی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، سجدوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، تقریروں کی، الفاظوں کی برکت، کیونکہ مؤثر بنانے والی ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس میں میں کوئی جادوگر نہیں ہوں کہ اس میں جادو اپنے الفاظ کے اندر تاثیر پیدا کر دوں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف جو میں نے نیت باندھی ہوئی ہے اس میں اخلاص ہے اور عاجزی ہے اور اس میں للہیت کا جذبہ موجود ہے تو وہ میرے اعمال جو ہیں وہ دنیا کی محبت سے خالی ہیں اور اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں. تو قبولیت کی منزل تک وہی کچھ پہنچتا ہے جو اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لبریز ہوتا ہے. جب دنیا کی محبت آ جاتی ہے نا پھر ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے میں سجدہ بھی لمبا کر لوں. دعا تھوڑی کرنی ہے، میں نے 1.5 منٹ کی، آپ آ گئے ہیں تو میں کہوں گا شاگرد دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، میرے نوجوان بھائی دیکھ رہے ہیں، دعا کو ذرا لمبا کروں، یعنی ان کا حصہ شامل کر لوں، ان کو بھی دعا کرنا آ جائے. ایک تو ہے کہ آداب دعا کے سکھلانا، یہ تو ہے تربیت، ٹریننگ، اس کی وجہ سے تو دعا لمبی کی جا سکتی ہے. الفاظ سکھا رہا ہوں تو دعا کو لمبا کیا جا سکتا ہے، تربیت ہو رہی ہے. یا آپ کو دعا میں شامل کرنا مقصود ہے، کہتا ہوں چلو اپنی ذات کے لیے تو کر لیا ہے، ان کا بھی حصہ بیچ میں آ جائے اور آمین کے الفاظ ان کی دعاؤں کے مستجاب دعوات ہونے کا بھی سبب بن جائے، وہ تو چیزیں ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ میں بس اپنے آپ کو پرہیزگار ثابت کرنے کے لیے دعا کو، عبادت کو، سجدے کو، سخاوت کو زیادہ کر دیتا ہوں، تو اب اس میں ریا آ گیا. اور ریاکاری، دکھلاوا جو ہے یہ عبادت کی یا جو سخاوت کی، قبولیت کی، وہ نفی کی طرف اشارہ ہے. تو اس لیے یہاں پر اللہ پاک فرما رہا ہے یحاسبکم بہ اللہ، حساب لے لے گا اللہ تعالیٰ ان سے، تاکہ ہم ہر لحظہ یہ خوف رکھیں کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ درج ہو رہا ہے. اور قیامت والے دن اگر دل کے اندر بھی رکھیں گے نا، جیسے لوگ ہوتے ہیں بظاہر بڑے نیک ہوتے ہیں، دلوں کے اندر بہن بھائیوں کا بھی بغض ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی بغض ہوتا ہے، اور بظاہر ماتھے پر محراب اور سجدوں کی طوالت، بڑی لمبائی، باہر سخاوت کریں گے اور ماں باپ کو دوائی میڈیسن کا خرچہ بھی نہیں دیں گے، باہر بڑے مطلب محافل میں بیٹھیں گے، مجالس میں بیٹھیں گے، علماء کی زیارت کریں گے، اور ماں باپ ایسے ہیں کہ وہ بیچارے 5,000 کے لیے، 10,000 کے لیے ترس رہے ہیں، یا مکان میں رینٹ پہ رہ رہے ہیں تو رینٹ دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ ادھر خرچ نہیں کرتے. تو اب یہ بظاہر تو وہ لبادہ اوڑے ہوئے نیکی کا، لیکن دل کے وہ چور ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کا ان سے حساب لے لے گا. یہ پھر انشاءاللہ میں آئندہ درس کے اندر بیان کروں گا کہ حساب کا معاملہ کیا ہوگا، اور سب کا حساب ہوگا یا کوئی حساب سے بری الذمہ بھی ہو جائے گا. جیسے ہم دعا کرتے ہیں یا الہی مجھے بے حساب بخش دے، تو حساب سب کا ہوگا، تو پھر بے حساب کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر شفاعت کہاں کام آئے گی، اور کون کون شفاعت کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کی بخشش فرمائے گا پھر ان کے لیے آگے انعامات کا سلسلہ کون سا ہوگا، یہ اسی زمن میں آئے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اس کی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ تشریح انشاءاللہ پیش کی جائے گی. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قدرت رکھنے والا ہے. اس سے ایک لطیف سا اشارہ یہ ہے کہ اگر بندے کا مطلب نیکی بنتی ہوگی اور نیکی پر 700% مثلا اجر بنتا ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بنتا تو 700 ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 گنا عطا فرما دے، اور بنتا 700 گنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ 700 اجر کے ثواب سے اسے محروم کر دے، سب سے محروم کر دے.
وہ بندہ وہاں پہ بحث نہیں کر سکے گا. یہ واللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب ہے یا الہی تو نے خود وعدہ فرمایا تھا نیکی کا 700 گنا ثواب دوں گا, میں نے اتنیاں کی ہیں تو میری نیکیاں کاؤنٹ کی جائیں تو اتنے 1000 ثواب بنتا ہے. وہ چاہے تو وہ کچھ بھی نہ دے. ایک بندے کا عذاب بنتا ہے وہ پکا جہنمی ہے میری اور آپ کی نظر میں, اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے حساب بھی نہ لے, اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے مخلوق میں سے کوئی ولی کامل قطب کے درجے پر بندہ پہنچا ہوا ہے اور میری اور آپ کی نظر میں وہ دوسروں کی بخشش کا سبب ہے, اس کی دعاؤں کی قبولیت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت میں لانا چاہے تو امت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ولی کو اپنے دربار میں حاضر کر کے پوچھنا شروع کر دے اور اس کا حساب کتاب شروع کر دے, اس کی عدالت لگ جائے محشر میں. اس کو کوئی پابند کرنے والا نہیں ہے. نبیوں کی شفاعت ثابت ہے, مسلمہ ثابت ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبیوں کی شفاعت کا اللہ پابند ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ضرور ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا مقام محمود کا منصب عطا کیا گیا, لیکن اللہ اس کا بھی پابند نہیں ہے. جب پابند مان لیں گے تو پھر گویا کہ ہم نے خالق کو خالق نہیں مانا, اللہ کو صحیح معنوں میں وحدہ لا شریک ذات نہیں مانا, ہم نے تو اس کو محتاج مان لیا ہے. تو وہ یہ اس کے کرم ہے کہ اس نے یہ تحفے عطا فرمائے, ایز اے گفٹ کے طور پر شفاعت عطا فرمائی انبیاء اکرام کو. اب یہ شفاعت کہاں استعمال ہوگی اور کن کن طبقات کو اللہ پاک نے اپنے دین کی روح سے اجازت خصوصی عطا فرمائی کہ یہ وہاں استعمال کریں شفاعت کا حق, اور یہ کس کے حق میں شفاعت کا حق استعمال کرنا پسند فرمائیں گے, یہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں صحیح اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین تیری عطا سے تیرے فضل کے سہارے سے حاضری پیش کی قبولیت کا شرف عطا فرما. بطور انسان نیت کے اندر, افعال کے اندر, اعمال کے اندر, اقوال کے اندر, عمل کے اندر, حاضری کے اندر کسی بھی لحاظ سے کمی کوتاہی ہو گئی ہو, قصداً صاحباً اپنی عظمت کا صدقہ ہمیں معافی عطا فرما. بہتر انداز کے ساتھ تبلیغ و قرآن و سنت کی توفیق عطا فرما. دین کے صحیح افہام و تفہیم کی دولت سے بہرہ فرما کے نور قرآن و سنت آگے تقسیم کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی نام اعمال کی برکتیں عطا فرما, صغائر کبائر خطاؤں کی بخشش فرما, ہمارے والدین کی بخشش فرما, امت کو رہ نجات عطا فرما, جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے ذریعہ مغفرت, ذریعہ نجات فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا فیض عطا فرما. ہمیں بھی نزا کے وقت آسانی عطا فرما, بروز محشر پل صراط سے گزرنے میں آسانی عطا فرما, موت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار, کلمہ ایمانی کی برکتیں عطا فرما. موت سے پہلے حرم کعبہ شریف اور روضہ رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بابرکت معتبر مقبول بمال و عیال حاضری عطا فرما. مسلمان امت کو دین کا درد عطا فرما, آپس میں اتفاق و محبت عطا فرما, خلف شار و انتشار سے محفوظ فرما, فقر و فاقہ, دنیا کی محتاجی, ذلت و رسوائی سے پناہ عطا فرما, اپنی حفظ و امان کا خاص درجہ عطا فرما, آنے والوں کو سننے سنانے والوں کو جزائے خیر عطا فرما. ان سب کی دینی دنیاوی مرادیں, جائز حاجات اپنی رحمتوں کے تصدق پوری فرما. الہ العالمین مسلمان علماء برحق جہاں جہاں کہیں دین کے لیے پیش قدمی فرما رہے ہیں, یا اللہ ان کو عمر کے اندر مزید برکتیں عطا فرما. یا الہی بیمار ہیں جہاں جہاں مسلمان امت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. رزق کے حوالے سے کوئی تنگ دست ہے تو انہیں فراخی رزق عطا فرما. کوئی بے روزگار ہے تو صدقہ قرآن دعا کرتے ہیں, یا اللہ انہیں حلال روزی کے جلد اور بہترین اسباب عطا فرما. بے اولاد ہیں تو اولاد صالح عطا فرما, صاحبان اولاد ہیں تو اولاد کو نیکی کے رستے پر گامزن فرما. مظلوم امت کے لیے بالخصوص دعا کرتے ہیں, یا الہی تیرے قرآن کے صدقے سے دعا گو ہیں, تیری رضا کی خاطر ان مسلمان امتیوں کو کامیاب فرما. مظلوم امت کو امداد و نصرت کا خاص درجہ عطا فرما, دین کا حق والوں کا بول بالا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا